بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ التقاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ احادیث کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے، مزید کچھ قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، پھر حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے غریب۔ غریب کا ویسے معنی ہوتا ہے اجنبی، جس طرح ہم اردو میں جو غریب کا معنی کرتے ہیں عربی میں وہ والا معنی نہیں ہوتا، یعنی غریب تنہائی کے معنی میں ہوتا ہے، اکیلے کے معنی میں ہوتا ہے، اور ناواقف کے معنی میں ہوتا ہے۔ اجنبی مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو غریب وہ حدیث ہوگی جس کی سند میں کبھی ایک راوی ہو، مطلب مسلسل ایک راوی نہیں، ایک نے ایک سے ایسے نہیں، سلسلہ سند میں کسی مقام پر ایک راوی ہے جس نے آگے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک راوی کا ہونا یہ معیوب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک راوی کی وجہ سے حدیث کمزور ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ راوی بعض اوقات ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ حدیث بہت مضبوط ہوتی ہے۔ غریب کو حدیث یعنی نیچے درجے کی نہیں سمجھنا، اور ایک راوی والے حدیث یعنی سند میں کبھی ایک راوی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب۔ اتباع عزیز ایسی روایت کو کہتے ہیں جس کی سند میں کسی مقام پر دو راوی ہوں، یعنی دو نے آگے پھر دو سے روایت کیے، کسی جگہ بھی شروع میں ہوں، درمیان میں ہوں، آخر میں ہوں، کبھی بھی دو راوی اگر آ گئے تو وہ حدیث عزیز ہو جائے گی۔ یعنی اس کا جو مشہور والا، وہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، مشہور والا جو لیول ہے اس کا کم ہو جائے گا، لیکن صحت والا لیول اس سے کم نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنا، ان کا تعلق صحت اور ضعف وغیرہ سے نہیں ہے۔ اور تیسری قسم مشہور، وہ حدیث جس کے دو سے زیادہ راوی ہوں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار، پانچ، چھ ہو سکتے ہیں، لیکن تواتر سے کم ہو، حد تواتر کو نہ پہنچے ہوں۔ تواتر آگے جو حدیث ہے متواتر وہ حدیث ہے جس کے اتنے راوی ہوں کہ یہ نہ کہا جا سکتے یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، مطلب بہت سارے، جس طرح نماز ہے، نماز کی جو روایت ہے یہ متواتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھی، اور پھر ان کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اور یہ حدیث متواتر ہوتی ہے۔ جو مشہور ہے تو متواتر سے کم درجے کی، یعنی اس اعتبار سے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے نہیں، یہ ساری صحیح ہے۔ یعنی راویوں کی جو تعداد ہے اس اعتبار سے اس کی بات ہوتی ہے۔ جو سب سے اعلیٰ ہے اس میں وہ متواتر ہے، اس سے جو کم ہے وہ مشہور ہے، اس سے کم جو ہے وہ عزیز ہے، اس سے کم جو ہے وہ غریب ہے۔ اور ایک قسم ہوتی ہے معنعن، یہاں لکھیے معنعن، یہ بہت زیادہ ہم لکھیں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن آتا ہے، عن، تو اس کو حدیث کو کہتے ہیں معنعن، یعنی جو ان کے ذریعے پہنچی ہو۔ ان کا اردو میں معنی ہوتا ہے سے، یہ حرف ہے، ہمارا جو حرف ہے سے، یہاں سے وہاں تک، اس کے لگے میں نے اس سے، اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس طرح کے کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہوتا ہے ان، کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے، ایسی حدیث کو کہتے ہیں معنعن۔ یہ حدیث کی قسمیں، آگے ہم جو حدیث کی کتابیں ہیں ان قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کی قسمیں، سب سے اعلیٰ درجے کی جو احادیث کی قسمیں ہیں وہ ہیں صحیح وہ احادیث کی کتابیں ہیں جن میں صحیح حدیث جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہو، یعنی مصنف جو اس کا لکھنے والا
اس نے تمام صحیح حدیثوں کو جمع کیا، اس کے علاوہ جو حدیثیں تھیں اس کو اس کتاب میں درج نہیں کیا۔ یہ اس کی 2 کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ باقی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح جس کا ہم مطلب یہ صحیح ہے غلط ہے، ایسا نہیں ہے، صحیح غلط نہیں ہے، یہ اصطلاح ہے کہ جو ہم آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ جس کے راوی سارے ایسے ہیں جو اعلیٰ پائے کے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری وغیرہ، یعنی صحیح لذاتی بھی ہو سکتی ہے اس میں حدیث، اور صحیح لغیری بھی ہو سکتی ہیں، دونوں قسم کی حدیثیں اس میں ہو سکتی ہیں، یعنی جس طرح مسلم ہے اور بخاری ہے۔ حسن حدیث نہیں ہوگی بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، ممکن ہے، لیکن یہ جو حکم ہوتا ہے کثرت پر ہوتا ہے، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ صحیح کے علاوہ کوئی نہ ہو، باقی کیونکہ انسان ہے وہ کہ ممکن ہے کوئی ایک نکل آئے یا 2 حدیثیں نکل آئیں، یہ امکان رہتا ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہے اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جامع حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں 8 عنوان ہوں، 8 عنوان کے متعلق احادیث ہوں تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں جامع۔ وہ 8 عنوان ہیں۔ سیر، سب سے پہلے سیر سیرت کی جمع ہے، سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے احوال، ذاتی احوال جو ہوتے ہیں اس کو سیرت کہتے ہیں۔ اب اس کا معنی، اب ہم جب سیرت کہتے ہیں تو اس کا معنی سیرت رسول ہوتا ہے، ویسے سیرت کا معنی ذاتی احوال ہوتا ہے کسی بھی شخص کے، کسی بھی، جس طرح ڈائری لکھتے ہیں عربی اس کو سیرت کہتے ہیں، اپنی ڈائری جو لکھتے ہیں شخصی اس کو سیرت کہتے ہیں، لیکن ہمارے عرف میں جب سیرت کہتے ہیں تو سیرت سے مراد سیرت رسول ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کہیں گے سیرت کی کتاب دے دو، تو کسی بندے کی سیرت نہیں دے گا، یعنی کسی عام بندے کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتاب دے گا۔ ابھی اصطلاح ہے، ویسے اس کا جو لغوی معنی ہے کسی بھی شخص کے احوال، تو ایسی کتاب جس میں سیر ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہوں، ذاتی احوال کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، باقی جو آپ کے اقوال ہیں اس کے الگ بات ہے۔ آداب ہوں، یعنی یہ کھانے کے آداب، پینے کے آداب جس میں سکھائے گئے ہیں۔ تفسیر ہو، یعنی قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر بیان کی گئی ہو۔ عقائد ہو، عقائد کے متعلق بات کی گئی۔ عقائد کا مطلب ہے عقیدہ کا لفظی معنی ہے گرہ لگانا، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو ماننا ضروری ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے دل میں گرہ لگا دیتے، پکا کر دیتے، بھئی ایسا تو ہے اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے عقیدے میں شامل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہمارے عقیدے میں شامل ہے، فرشتوں کو ماننا ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ جو آپ ایمان مجمل پڑھتے ہیں یا ایمان مفصل پڑھتے ہیں، یہ سارا عقائد کی تفسیر۔ اور فتن جو ہے یہ فتنہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قرب قیامت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو فتنے رونما ہونے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبریں دی، تو اس کتاب میں ان کا بھی ذکر ہو۔ اور احکام کا مطلب ہے کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے، اس کو احکام کہتے ہیں، حکم کی جمع ہے۔ اس کتاب میں وہ بھی موجود ہوں۔ اور اشرات کا مطلب ہوتا ہے قیامت کی نشانیاں، کہ اس کتاب میں قیامت کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہوں۔ اور آخری ہے مناقب، یہ مناقب منقبتن کی جمع ہے، یعنی لوگوں کے فضائل بیان کیے جائیں، یہ مناقب حضرت ابو بکر، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علی، مناقب طلحہ، اسی طرح جو صحابہ ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے یا گزشتہ انبیاء کے مناقب جو بیان کیے گئے ہیں، تو ایسی حدیث کو جامع کہتے ہیں۔ یعنی 8 عنوان جو آپ نے دیکھ لیے اور ان کی آپ کو تفصیل بھی بتا دی کہ جس کتاب میں یہ 8 عنوان موجود ہوں گے تو وہ حدیث جامع کہلائے گی، وہ کتاب یعنی حدیث کی وہ کتاب جامع کہلائے گی۔ اور اس میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ جامع ترمذی اور جامع صحیح بخاری بھی جامع ہے اور ترمذی بھی بخاری اور جامع ہے، یہ دونوں کتابیں جامع ہیں۔ ابھی اس جامع جو ہے اس صحیح کی ضد نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اگر بخاری جامع بھی ہے، صحیح ہے، دونوں چیزیں اس میں ہیں، یعنی اس میں یہ 8 جو عنوان وہ بھی موجود ہیں، اور باقی جو صحت کا التزام اس نے کیا ہوا ہے، یعنی دونوں صفتیں پائی جا سکتی، یعنی
کوالٹی ہوتی ہیں، کوالٹیاں جو اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی بندے میں 2 سے زیادہ پائے جا سکتے ہیں، تو وہ ایک کی نفی نہیں ہوتی، یعنی ایک بندہ عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے عنوان ہوتے ہیں، تو ایک سے دوسرے کی نفی نہیں سمجھنا۔ اور اس کے بعد سنت ان کی جمع ہے کہ ایسی کتابیں جس میں احکام ذکر کیا جائے، ہم اس کو کہتے ہیں احکام فقیہ، یعنی وہ طہارت کے متعلق عنوان ہو، پھر نماز کے متعلق عنوان ہو، پھر زکوٰۃ کے متعلق عنوان ہو، حج کے متعلق عنوان ہو، اس طرح کے جو عنوانات ہوتے ہیں احکام کے، جن احادیث میں جن کتب احادیث میں ذکر کیے جائیں، ان حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں سنن۔ سنن میں مشہور سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی، اور جو ترمذی ہے وہ جامع میں بھی شامل ہے اور سنن میں بھی شامل ہے، جس طرح بخاری ہے وہ جامع میں بھی شامل ہے، صحیح میں بھی شامل ہے، اور ترمذی یہ دونوں میں شامل ہے، یعنی سنن میں بھی شامل ہے اور جامع میں بھی شامل ہے۔ لیکن یہ جو نسائی اور ابو داؤد ہیں وہ جامع میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ 8 عنوان میں سے کچھ عنوان ایسے ہیں جو ان میں موجود نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قسم مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کی ترتیب سے احادیث جمع کی جائیں، یعنی حضرت ابو بکر کی ساری حدیث ایک جگہ، مگر عنوان نہیں ہوتے کہ یہ زکوٰۃ والی ہے، صدقات والی ہے، نماز والی، جو بھی ہو، ہر وہ حدیث جس کو حضرت ابو بکر نے جمع کیا اس کو ایک جگہ، جس کو عمر نے بیان کیا ان کو ایک جگہ، جن کو حضرت عثمان یا حضرت علی نے بیان کیا ان کو ایک جگہ، ایسی حدیث کو کہتے ہیں مسند کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ مسند احمد بن حنبل ہے، مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ ائمہ اربعہ جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، ائمہ اربعہ 4 امام ہیں نا جن کے ہم پیروی کرتے ہیں، اہل سنت کے 4 امام، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد۔ اس کے بعد معجم حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں شیوخ کی ترتیب سے احادیث جمع ہوں، شیوخ شیخ کی جمع ہے، جو حدیث کا استاد ہوتے ہیں اس کو شیخ کہتے ہیں شیخ الحدیث، شیخ الحدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا استاد، جو حدیث یعنی کہ ایک بندے نے حدیثیں سنی ہے، ایک استاد سے سنی ہے یعنی 50 حدیثیں، دوسرے استاد سے سنی ہے 30 حدیثیں، اب وہ جو 50 سنی ہے اس کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ یہ میں نے فلاں استاد سے سنی ہے، اور جو کسی اور استاد سے 30 سنی ہے اس کو الگ جمع کرے گا یہ میں نے فلاں استاد سے سنی ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیث جمع کی جائے اس کو کہتے ہیں معجم للطبرانی مشہور ہے، امام طبرانی ہے، ان کی کتابیں معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر، 3 کتابیں، ان کو معاجم اس کی جمع ہوتی ہے، تو وہ امام طبرانی کی کتابیں معجم، یعنی استادوں کی ترتیب سے احادیث کو جمع کرنا، سمجھ آ گئی نا۔ اور اس کے بعد مستخرج، یہ استخراج کا لفظی معنی ہے نکالنا، کسی چیز کو کہیں سے نکالنا، اور اس سے وہ کتب احادیث مراد ہیں، یعنی احادیث کی وہ کتابیں جو کسی کتاب کی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے جمع کی گئی ہوں، یعنی بخاری کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے اس کی سندیں ذکر کی جائیں، یا ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے سندیں اور ذکر کی ہیں، ایک تو اس کے اندر کتاب کے اندر سند موجود ہوگی وہ بھی، اس کے علاوہ بھی، یا پھر وہ جو سند ہوتی ہے اس پر بحث کرتے ہیں کہ یہ جو سند ہے یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ ایسے ہیں، اس کو کہتے ہیں استخراج، اور اس طرح کی جو کتاب ہو اس کو مستخرج کہتے ہیں۔ مستخرج لابی نعیم علی البخاری، ابو نعیم جو ہے ایک بندے کا نام ہے، محدث ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے مستخرج، اور انہوں نے بخاری پر استخراج کیا، یعنی امام بخاری کی جو روایت کردہ حدیث ہیں ان کی اور بھی سندیں انہوں نے ذکر کی ہیں، امام بخاری نے یہ جو حدیث ذکر کی ہے یہ تو انہوں نے سندیں اپنی بھی ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی سندیں اس کی موجود ہیں، مطلب کسی بھی کتاب کی احادیث کو ثابت کرنے کے لیے
جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کو مستخرج کہتے ہیں۔ جس طرح آج کل حدیث کتابیں چھپتی ہیں، وہ پرانی جو ہے وہ ان میں استخراج نہیں ہوتا تھا۔ آج کل جو کتابیں چھپتی ہیں ان میں استخراج ہوتا ہے، مطلب وہ حدیث کا حوالہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے جو پرانے علماء تھے ان کا طرز عمل یہ تھا، کہتے ہیں امام بخاری نے فرمایا، بس اتنا فرماتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے۔ آج کل جو ہے جو لکھتے ہیں امام بخاری نے فرمایا تو پھر اس کی یعنی اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ حدیث نمبر فلانا ہے اور باب فلانا ہے۔ یہ استخراج کا مستخرج کا حصہ ہے، مکمل نہیں ہے۔ مکمل استخراج وہی ہوتا ہے جو باقاعدہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مستدرک۔ مستدرک استدراک، اس کا لفظی معنی ہے پا لینا، کسی چیز کو پا لینا، یعنی ایسی رہی ہوئی چیز کو پا لینا۔ چیزیں آپ نے اٹھائی، کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو جو اٹھائے گا اس کو استدراک کہتے ہیں، یعنی جو چیز بچ گئی تھی اس کو اٹھا لینا۔ مستدرک ان احادیث کو کہتے ہیں کہ ایک مصنف نے اپنی کتاب میں کچھ عنوانات کے تحت حدیثیں جمع کی، لیکن کچھ حدیثیں اس سے رہ گئی۔ اب دوسرے مصنف نے انہی حدیثیں جو اس عنوان کے تحت رہ گئی تھی ان کو ذکر کر دیا، تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں مستدرک۔ مستدرک جو کتاب مشہور ہے، مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی ہے۔ امام حاکم، صحیحین کا مطلب مسلم اور بخاری، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مستدرک للحاکم، اس کتاب مشہور مستدرک للحاکم کہلاتی ہے۔ انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو امام بخاری کی شرائط پر موجود ہیں، امام مسلم کی شرائط پر موجود ہیں، لیکن مسلم میں نہیں ہیں، بخاری میں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جو ان کی شرائط ہیں، ان کو جو لیول ہیں، انہی کے مطابق وہ احادیث ہیں۔ مستدرک۔ اس کے بعد ہے رسالہ۔ رسالہ کہتے ہیں جو 8 عنوان ذکر کیے ہیں ان میں سے کسی ایک عنوان پر جو کتاب لکھی جائے اس کو رسالہ کہتے ہیں۔ میرے ایک بندے نے کتاب لکھی، اس میں فقط سیرت والی حدیثیں جمع کی ہیں، یا ایک بندے نے کتاب لکھی جس میں فقط مناقب والی احادیث جمع کی ہیں، یا فقط عقائد والی حدیث جمع کی ہیں، تو اس کتاب کو کہتے ہیں رسالہ۔ رسالے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آج کل رسالہ کا مفہوم چھوٹی کتاب ہوتا ہے، کتاب جائے جس کو کہتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ بڑی بڑی کتابیں ہیں جو رسالہ ہیں، مطلب جس طرح کوئی سیرت پر کو لکھے گا، سیرت پر تو بے شمار احادیث موجود ہیں، ان تمام کو وہ جمع کرے گا، وہ ہوگا رسالہ، لیکن بہت بڑی کتاب ہوگی۔ ٹھیک، رسالے کا جو ہم مفہوم لیتے ہیں وہ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آپ کو معلوم ہو، جو درس نظامی میں کتاب ہے ایک جامی، اس کا نام ایسے فوائد ضیائی ہے، نحو کی کتاب ہے، گرامر کی، وہ اتنی موٹی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے شروع میں کہ یہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم حیران ہوتے جب پڑھتے تھے کہ یہ رسالہ ہے، مطلب رسالہ سے مراد ایک عنوان پر لکھنا ہوتا ہے، مطلب وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، اچھا، رسالہ کی مثال ہے کتاب الزہد۔ کتاب الزہد ہے امام احمد بن حنبل کی۔ اور اس کے بعد ہے جز۔ جز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں فقط ایک ہی مضمون کے متعلق حدیثیں ہوں، اس کے علاوہ نہ ہو، ایک مضمون۔ جس طرح امام بخاری کی ہے جز القراءۃ خلف الامام، انہوں نے امام کے پیچھے جو قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے متعلق انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، تو ایسی کتاب کو کہتے ہیں جز۔ اور اس کے بعد ہے امالی۔ امالی املا کی جمع ہے، املا کا لفظی معنی لکھوانا، کہ جب استاد حدیث پڑھاتے تو کوئی لکھواتے بھی تھے، اپنی طرف سے لکھواتے تھے، تو وہ جو استاد کے لکھے ہوئے فوائد ہیں ان کو جو اپنی کتابوں میں جمع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں امالی۔ امالی یعنی املا کی ہوئی کتابیں، کی استاد نے حدیث پڑھائی اور اپنی طرف سے اس کی وضاحت کی، وہ جو وضاحت ہوتی ہے حدیث کو، اس کو امالی کہتے ہیں، یعنی استاد کی طرف سے جو اضافی فوائد ہیں اس حدیث سے استاد نے لیے ہیں، اس کو امالی کہتے ہیں۔ امالی کی مشہور ہے امالی امام محمد۔ امام محمد جو ہیں یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، مشہور ہیں، محدث بھی ہیں اور فقہ میں اعلیٰ پائے گئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے امالی امام محمد۔
اور اس کے بعد ہے اطراف. اطراف طرف کی جمع ہے. طرف کا معنی ہوتا ہے ایک جانب, ایک کنارہ. اس سے احادیث کے وہ جز مراد ہوتے ہیں, وہ حصے مراد ہوتے ہیں کہ ایک حصہ پڑھ کے پوری حدیث تلاش کر لیں. یعنی یہ حدیث ہے, اس کا کچھ حصہ الف سے شروع ہو رہا ہے, کچھ با سے شروع ہو رہا ہے, کچھ جیم سے شروع ہو رہا ہے, تو الف والا حصہ الگ کر دیں گے, جیم والا الگ کر دیں گے, با والا الگ کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں اطراف الحدیث. آج کل جو کتابیں چھپتی ہیں وہ سعودیہ سے, ریاض سے چھپتی ہیں, یا زیادہ تر بیروت سے چھپتی ہیں. لبنان کا شہر ہے, لبنان کا بیروت, اس سے کتابیں زیادہ چھپتی ہیں عربی. ان کے آخر میں اطراف الحدیث بھی دیتے ہیں. بخاری ہے, یہ سیاسی خاص طور پر اطراف الحدیث. آپ کو حدیث کا کوئی ایک حصہ یاد ہے, آپ اس ایک حصے سے آپ پوری حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں. تو آج کل اطراف الحدیث کتاب کے انڈ میں دی جاتی ہے, لیکن اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اور اس کی جو مشہور کتاب ہے ابو العباس کی ہے, اطراف الکتب الخمسہ لابی العباس. یعنی جو 5 کتابیں ہیں ان کی انہوں نے اطراف لکھے ہیں ابو العباس نے. اطراف کی سمجھ آئی نا, یعنی حدیث کا کوئی ایک جز لے کے آپ اس سے پوری حدیث تلاش کر لیتے ہیں. وہ جز کر کے حدیثوں کو الگ الگ لکھ دیتے ہیں. یہ بعض اوقات بندے کو ایک حصہ یاد ہوتا ہے, جس طرح انما الاعمال, بس اتنا یاد ہے, آگے یاد نہیں ہے, تو وہاں لکھا ہوگا, آگے ساری حدیث لکھی ہوگی. چلو, اور آخری جو وہاں لکھی ہوئی 40 کا مطلب 40. وہ کتاب جس میں 40 احادیث جمع کی جائیں تو اس کو کہتے ہیں 40. 40 کی جو مشہور ہے چھوٹی ہے 40 لامام نووی, امام نووی ہیں, ان کی 40 ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے. اور 40 حنفی بھی ہے, بہت ساری 40 ہیں جو, لیکن سب سے زیادہ جس نے شہرت پائی ہے وہ امام نووی کا ہے. اور ان کی جو کتاب ہے ریاض الصالحین, کتاب حدیث کی مشہور کتاب ہے, وہ بھی ہے. آپ کا کوئی سوال ہو تو بتاؤ. ہے کسی؟ ہاں, یہ جو قسم ہے اس میں کوئی خاص بات ہے, یہ اس میں نا چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حدیث جو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ایک حدیث کا طریقہ ہوتا ہے لفظ ہوتے ہیں کہ اخبرنا ابو ہریرہ, اور ایک حدیث کا ہوتا ہے انبأنا علی جن, کہ ہمیں خبر دی یا ہمیں بیان کیا. اور ایک حدیث کا طریقہ ہوتا ہے کہ عن ابی ہریرہ, ابو ہریرہ سے میں نے سنا. وہ یہ جو اصطلاح ہے محدثین کے ہاں رائج ہے کہ اس حدیث کی قسم کو الگ کرتے ہیں. میں نے اس لیے لکھ دیا کہیں آپ کو مسئلہ نہ ہو, آپ کو یہ بات آئے اور آپ کہیں گے یہ کیا ہوتی ہے. ویسے آپ کے متعلق خاص طور پر نہیں ہے. 40 کا بھی بتا دیں, 40 کیوں جمع کرتے ہیں؟ 40 جو ہے وہ اپنی پسند کی جمع کرتے ہیں. اصل بات یہ اپنی پسند کی جمع کرتے ہیں کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہے میں جمع کروں گا تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کہ جس طرح یعنی وہ حالات چل رہے ہوتے خاص طور پر, جو آج کل جہاد کے احادیث جمع کرنی چاہیے نا, جہاد کی حدیث بندہ جمع کرے پھر اس کو ان کے 40 بنائے تو بہت اچھی بات ہے. ویسے ہم وہ سوشل میڈیا کے لیے حدیث ایک بناتے ہیں روزانہ, وہ ہم اس کو 40 کی ترتیب سے ہی ترتیب دے رہے ہیں, لیکن وہ حروف تہجی کے اعتبار سے 40 ہیں. الف والی 40 کی ہیں, پھر با والی کی ہیں, پھر تا والی, ابھی ہم دال والی پہ جا چکے ہیں. اس طرح کی 40 کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. عموماً جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا وہ ایسی حدیث جمع کرتے جس کا زیادہ فائدہ ہو لوگوں کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین, یہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھنے کے لیے یہ حضرات یہاں جمع ہیں, ان کا یہاں بیٹھنا آنا, ان کو قدم قدم پر برکت نصیب فرما.
یا رب العالمین ہم سب کے لیے سیکھنا سکھانا آسان فرما۔ پروردگار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی اطاعت نصیب فرما، ہماری دعائیں التجائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔